اچھا بھائی جان، آج کل ہر دوسرا بندہ جو ہے وطن عزیز میں وہ کینیڈا کی امیگریشن کے بخار میں مبتلا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی کینیڈا والے باہیں کھول کے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اور نئی نئی پلاننگز ہمارے لیے لے کے بیٹھے ہیں۔ اچھا یو ٹو؟ نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں نا اب کینیڈین گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ہر سال اگلے 3 سال کے لیے جو اوسطاً 5 لاکھ لوگوں کو مختلف دنیا کے ملکوں سے اپنے ہاں امیگریشن دے گا، اور یعنی 2025 تک 15 لاکھ لوگوں کو اپنے ہاں بسائے گا۔ اب ہم یہ توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر دوسرا پاکستانی ہے کہ وہ تو لازمی 15 لاکھ کی فہرست میں وہ پہلے نمبر پہ ہے، اور کینیڈین گورنمنٹ جو ہے وہ بےتاب ہے اور بہت بے قرار ہے مجھے امیگریشن دینے کے لیے۔ میرے لیے ہی تو کینیڈا کی گورنمنٹ نے یہ پروگرام شروع کیا ہوا ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ اناؤنسمنٹ جو ہے اور یہ جو بتایا جا رہا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے کہ اعلان بھی ہوا ہے، اور ہر سال کینیڈین گورنمنٹ جو ہے وہ 5 لاکھ لوگوں کو اپنے ہاں بلائے گی، امیگریشن دے گی۔ لیکن بعض فیکٹس جو ہے نا، بلکہ کہنا چاہیے بعض جو بیٹر فیکٹس ہیں، بعض جو تلخ حقیقتیں ہیں، وہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ وہ تلخ حقیقتیں کیا ہیں؟ وہ سب سے بڑی تلخ حقیقت تو یہی ہے کہ یہ جو 15 لاکھ لوگوں کو بلا رہا ہے کینیڈا، یہ سارے پاکستانی تو نہیں ہوں گے نا؟ جی بالکل۔ اور اگر پاکستانی نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوں گے؟ ان میں سے جو ایک بڑی اکثریت ہے، اگر 2020 کو اعداد و شمار کو نظر میں رکھا جائے تو سب سے زیادہ جو لوگ ہوں گے وہ ہندوستان سے جائیں گے، یعنی ہندوستانیوں کو وہ پہلے نمبر پہ وہ رکھیں گے۔ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہندوستانی ہے نا جی، وہ زیادہ ٹیکنیکل ہیں لوگ جو ہیں نا، یا آئی ٹی والے، وہ دھڑا دھڑ ادھر جا رہے ہیں، ٹیکنیشنز جا رہے ہیں، کوئی ٹیکنیکل ہینڈ سیکھ کے، کوئی ایسا کوئی ٹیکنیکل کام سیکھ کے تو جاتے ہیں۔ ہمارے جو پاکستانی ہیں یہاں سے یا پیسے کے زور پہ جاتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جاتے ہیں جڑے ویلوں کو وہ امیگریشن دینے کے لیے تیار بالکل نہیں ہے۔ اچھا، اب 2020 کے اعداد و شمار کو اگر بنیاد بنایا جائے تو 32% جو 2020 میں 32% امیگریشن انہوں نے انڈینز کو دی ہے، 8% جو ہے وہ انہوں نے چائنا کو دی ہے، اور 4.5 سمتھنگ جو ہے وہ فلپین کو دی ہے، اسی طرح نائجیریا کو دی ہے۔ پاکستانیوں کا جو تھا اسٹیٹسٹکس وہ بتاتے ہیں کہ جو نہیں 2% ہے۔ اب اگر 2% لگایا جائے، اسی کو بنیاد بنایا جائے، یعنی 3 سالوں میں ہمارا جو شیئر بنتا ہے وہ 30,000 کے لگ بھگ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ سروے کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر دوسرا پاکستانی جو ہے وہ کینیڈا جانے کے لیے ٹکٹ کٹا کے بیٹھا ہوا۔ اچھا، اب اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ یہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں کہ کون کون لوگ باہر جانے کے اہل ہیں کینیڈا کی امیگریشن کے لیے، جن کو اپلائی کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس وقت جو ہے نا، یہ جب بھی ہوتا ہے نا اس طرح، جب کینیڈا جو ہے وہ اناؤنس کرتا ہے یا جب وہ ویو آتی ہے امیگریشن کی، تو ہمارے ہاں یہ جو باہر بھیجنے والے ادارے ہیں نا، یہ فوراً چھریاں تیز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں کہ جناب ہر بندے کو کہتے ہیں کہ آپ کے لیے تو کینیڈا نے یہ شروع کیا ہے، آپ تو معیار پہ بے نہیں پورا اترتے ہیں۔ وہ بالکل اس کو کوئی کام نہ آتا ہو، انتہائی فضول باتیں کرتے ہیں نا جی، آپ کی ویسٹ کتنی ہے؟ 34 why not you؟ 34 کا تو انہوں نے رکھا ہی ہوا ہے انہوں کو پینٹاں بڑیاں پہیاں نے 34 لاگی۔ اچھا جی، 34 والی بات تو صرف تم نے گوگے کو ڈسکریج کرنے کے لیے، گوگا سوچے بھی نہ، اس کی 134 ہے بیچارے کی۔ نہیں، سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا جی، ہم وہ لوگ باہر جاتے ہیں جو کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ باہر ہی جاواں گا تے کچھ کراں گا، اور وہ ویل ہے گھر میں، وہ کہتے ہیں جی مجھے باہر بھیج دے۔ ایک اس نے باقاعدہ پلاننگ کی ہوئی ہے اپنی طرف سے، یعنی اس کی زندگی کا مقصد ہی اب یہ بن چکا ہے کہ وہ باہر جائے گا تو پیسے کمائے گا۔ آپ نے بتایا تو پتا چلا کہ امیگریشن کھلی ہوئی ہے کینیڈا کی۔ میری جو کٹنگ کرتا ہے وہ کہتے ہیں میرے بھائی کو بھیجو کینیڈا۔ ہاں، آپ یقین کریں کہ ہر دوسرا بندہ اسی چکر میں ہے کہ کینیڈا کی امیگریشن لینی ہے۔ اسی لیے میں نے اس موضوع کو بھی ڈسکس کیا ہے کہ خدا کے لیے تھوڑا سا اس معاملے کو سمجھ لیں۔
اور اس طرح جو ہے وہ صرف کیس فائل کرنے کے لیے اور بس صرف کہ جی میں نے کیس فائل کیا ہوا ہے، بقول آپ کے اس زمرے میں آنے کے لیے ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. اور اکثر کا کیس پتہ ہوتا ہے، جو فائل کرنے والے ادارے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی امیگریشن نہیں ملنی اس کو، اور وہ پھر بھی آپ کے پیسے خرچ کروا دیتے ہیں، لاکھوں روپے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں ہم. اور ہمیں تھوڑا سا یہ اس بات کا خود پتہ ہونا چاہیے، خدا کے لیے یہ جو فراڈ کرنے والے ادارے ہیں نا ان کے ہتھے تو بالکل نہ چڑھے. ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ریکگنائزڈ اور اچھی ریپیوٹ رکھنے والے ادارے ہیں یا لوگ ہیں ان کے پاس بھی اگر آپ ان کے ذریعے کیس بنواتے ہیں اپنا، تو بھی آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ کینیڈین گورنمنٹ جو ہے وہ کن لوگوں کو، کس طرح کے لوگوں کو پرائرٹی پہ امیگریشن دیتی ہے. دیکھیں کینیڈا میں ایک بات ہے، دو طرح کی امیگریشن ملتی ہے. ایک تو وہ پیسے والوں کو دیتی ہے. اچھا، اس سے بھی پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ کینیڈا کو ضرورت کیوں ہے. دیکھیں کینیڈا اس وقت ان کو 45% شارٹیج آف مین پاور ہے، 45% کمی کا شکار ہے اس وقت کینیڈا. اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ ان کو اگلے کئی سالوں تک شاید 5-5 لاکھ لوگ سالانہ اپنے ہاں دیگر ملکوں سے لا کے بسانا پڑیں گے، کیونکہ ان کی جو جی ڈی پی ہے نا، ان کی جو ترقی کی شرح ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے. اور اگر انہوں نے اتنی تعداد میں یا اس سے بھی زیادہ لوگ اپنے ہاں نہ بسائے تو کینیڈا کی جو حکومت ہے وہ اس بات پہ پریشان ہے کہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. اچھا، پھر اس سے یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ جو آلریڈی امیگرینٹس موجود ہیں نا، وہ ان کی جو شرح پیدائش ہے وہ 1% کے لگ بھگ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں. ہاں جی، وہ جیتی جاگتی قوم ہے. انہوں نے اپنی پالیسیاں بنائی ہوئی ہیں کہ بھائی یہاں پہ بچے زیادہ سے زیادہ کتنے ہوں. ایک پھر آہستہ آہستہ عادت بھی لوگوں کی بن جاتی ہے نا کہ بس اتنے بچے ہی ہوتے ہیں. یہ اپنے معاشرے کی عادت ہے نا. کئی معاشروں میں 7-7 8-8 بچے جو ہیں وہ ماں باپ کہتے ہیں جی ہون ساڈی لاد پوری ہوئی ہے. تو کئی جو ہیں وہ کہتے ہیں بس ایک بچہ ہے آگے نسل ہی چلانی ہے نا. ٹھیک ہے، تو مسئلہ یہ ہے آپ جو بات کر رہے ہیں نا جی، دیکھیں جس طرح آپ وکیل کے پاس جاتے ہیں نا تو وکیل کو 90% پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کیس ہارنے والا ہے یا جیتنے والا ہے، مگر وہ کہتا ہے جی بسم اللہ لاڑنے ہیں جناب. اور پھر اس نے اپنی سروسز جو دینی ہوتی ہیں اس کے پیسے تو لینے ہی ہوتے ہیں. اسی طرح یہ جو ایجنسیاں بنی ہوئی ہیں نا جی بندے باہر بھیجنے والی، یہ کہتے ہیں جی بالکل جناب بھیجتے ہیں. لیکن تھوڑا سا ریالٹی سے کام لینا چاہیے نا وکیل کو بھی، اور یہ جو امیگریشن کے قوانین سے نپٹتے ہیں اور آپ کو اسسٹ کرتے ہیں ان کو بھی یہ مطلب تاثر نہیں دینا چاہیے کہ جناب آپ عدالت سے باہر آئیں گے تو وکٹری کا نشان بناتے ہوئے ہیں. اس لیے وہ یہ تاثر نہیں دیتے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ چمڑیس جیڑی آئی ہے نا میرے کول، انہوں میں نہ کیتی تے انہیں نال والے چیمبر جانے انہیں پیسے اتھے کدرے نہ کدرے دے گئی جانے نے تے وائی ناٹ می. اچھا، اب میں بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ دیکھ لیں، اب اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ ان کی پریفرنس کیا ہے، ان کی ترجیحات کیا ہیں. جیسے میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیسہ کس ملک کو نہیں چاہیے کہ پیسہ دوسرے ملکوں سے آئے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس مال تگڑا ہے وہ خاصیت زیادہ ہے، جس میں چائنیز شامل ہے، چائنیز شامل ہے، یہ بھی خریدتے ہیں. اچھا، اور وہ اس میں بھی ہے کہ چائنیز جو ہے نا اور انڈینز بھی اس میں. وہ دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے پروفیشنلز کی، وہ ماہرین کسی بھی کام میں ماہر ہوں. آپ ہاں برین چاہیے یا مہارت چاہیے، ہاتھ کی مہارت چاہیے آپ کو. مطلب ابھی بہت سارے شعبوں میں ان کے چاہیے. اب اگر پاکستانی جانا چاہتے ہیں تو یا پیسے کے سر پہ اگر نہیں آپ جانا چاہتے تو ان کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، ان کو نرسز کی ضرورت ہے، پیرامیڈک سٹاف کی ضرورت ہے، ان کو آئی ٹی ایکسپرٹس کی ضرورت ہے، ان کو ڈرائیورز کی ضرورت بھی ہے، ان کو لیبر کی ضرورت بھی ہے. لیکن ہر معاملے میں آپ کو آئلٹس جو ہے اس میں شاید 6 تک جانا پڑے گا اس کے مارکس میں. ٹھیک ہے، ایسے تجزیہ کاروں کی نہیں. اچھا، ہوٹل اور ٹورزم یہ بھی وہاں پہ بڑے ہاٹ آئٹمز ہیں آج کل. اچھا، فارمنگ کے اگر آپ شوقین بھی ہیں لیکن اور پیسے بھی ہیں آپ کے پاس، پھر آپ کو خاصی وہ فیسلٹیز دیتے ہیں. لیکن یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ چند دن پہلے میرے ایک عزیز سے بات ہو رہی تھی تو کہہ رہے تھے کہ میرے ایک دوست نے وہاں پہ بڑے زبردست کیٹل فارمز بنائے ہوں، 1 سے 2 اور 2 سے 3 بنا لیے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ یعنی کمر تک برف پڑتی ہے اور اس بندے نے فارم کے اندر ہی اپنی فیملی رکھی ہوئی ہے اور مہینوں جو ہے وہ پھر شہر کا رخ نہیں کرتا.
وہ شہر سے دور دراز جو ہے وہ اپنے فارم میں ہی رہتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے شدید برف باری میں بھی، یعنی اس نے کوئی مزدور نہیں رکھے ہوئے. اس لیے وہاں ان لوگوں کو جانا چاہیے، ان جوڑوں کو جو آپس میں بڑی محبت کرتے ہیں. وہ جوڑے نہ چلے جائیں جو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، پھر رہنا 6 مہینے اندر ہی اندر دوسرے دن ایک دوسرے کی شکل جو ہے وہ زہر نہ لگنی شروع ہو جائے. بالکل ہے، سچی بات تو یہی ہے بھائی. نہ بیوی نے سسرال جانا ہے ناراض ہو کے، نہ شوہر نے دفتر جانا ہے، وہیں پہ رہنا. اچھا ایک اور حقیقت بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو 15 لاکھ اگلے 3 سالوں میں کینیڈا نے امیگریشن دینی ہے نا، اس سے پہلے نئے اپلیکنٹس تو ہیں ٹھیک ہے، اور وہ بھی میں نے پاکستان کا شیئر بتا دیا کتنا ہو سکتا ہے یا ایک اندازہ لگا. اس سے پہلے پچھلے غالباً 5 برسوں کے دوران جو ہے ان کے پاس 13 لاکھ سے زیادہ اپلیکنٹس آلریڈی موجود ہیں جن مطلب کووڈ کی وجہ سے وہ امیگریشنز نہیں دے پائے. پہلے انہوں نے ان 13 لاکھ کو انٹرٹین کرنا ہے، ان 13 لاکھ میں سے جتنوں کو بھی وہ دے دیں گے ان اپلیکیشن سے نمٹنے کے بعد پھر اگلا نمبر آئے گا. یہ ذہن میں رکھیں بات. یعنی 2 لاکھ کی باقی بچ یار گل تو بھی کھول کے کر، میرا بھی ہے وسا کے مارے ہیں. دیکھو نا شروع ہوا ہے 15 لاکھ سے، تغیر 2 لاکھ کٹ کے دہاتے. 2 لاکھ میں 2% کتنے بنے جناب؟ 4000. 30,000 ہے واپس جی. اچھا جی.